السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، موجود خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا اپنی زندگی میں ایک بار پھر کہ اس نے ہم کو عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے چند ایام تک پہنچا دیا، اور ہم دعا بھی کریں گے اور امید بھی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی ایام بھی رمضان کے ہم سب کو نصیب فرمائیں گے۔ مبارکبادی اس بات کی نہیں کہ ہم کو رمضان مل جائے، بلکہ مبارکبادی اس بات کی ہونی چاہیے کہ رمضان ملے اور ہمیں اس میں کچھ حاصل کرنے کا موقع ملے۔ ابھی ہم نے رمضان المبارک کے شروع کے پہلے عشرے میں قرآن کریم کی ایک مکمل سننے کی سعادت سے ہم ابھی فارغ ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کو تراویح میں سننا مکمل ایک سنت مؤکدہ ہے، جس سے ہم ابھی فارغ ہو چکے ہیں۔ دوسری جو سنت ہے، بقیہ ایام جو باقی رہ گئے ہیں رمضان کے، اس میں بھی ہم کو قرآن کریم سننا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق چند باتیں عرض کر کے آپ سے رخصت ہو جائیں، کیونکہ رات کا وقت ہے، رات قیام اللیل کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اس صبح میں بھی ہم کو سحری کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوا، یہ ایک واحد ایسی کتاب ہے جو 23 سال میں نازل ہوئی۔ بقیہ جو کتابیں تورات، زبور اور انجیل نازل ہوئی، وہ بھی رمضان مبارک میں ہی نازل ہوئی، لیکن ایک دن میں مکمل ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم لے کر آئے اور فرشتوں کو دے دیے، بات وہاں پر ختم ہو گئی۔ لیکن قرآن کریم کو 23 سال میں جبرائیل علیہ السلام تقریباً 24,000 مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور وقتاً فوقتاً قرآن کریم کو دیتے گئے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پریشانیاں ہونے لگیں۔ 3 پریشانیاں سمجھیں یا فکر سمجھیں، یا اگر انگلش میں کہیں تو ٹینشن سمجھیں۔ 3 چیزوں کی فکر تھی۔ پہلی فکر یہ تھی کہ اللہ کے نبی سوچنے لگے کہ میں کبھی جنگل میں ہوتا ہوں، کبھی صحرا میں، کبھی سفر میں، کبھی گھر پر، کبھی باہر، ایسے وقت میں جبرائیل آتے اور قرآن کریم لا کر مجھ تک پہنچاتے ہیں، میں اس کو کیسے محفوظ کروں؟ محفوظ کرنے کے لیے، سیو کرنے کے لیے بھی کوئی چیز ہونی چاہیے، میں اس کو کیسے سیو کروں؟ یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والی امت کے لیے نازل کی گئی، تو اس کتاب کو میں لوگوں تک کیسے پہنچاؤں، قیامت تک کیسے پہنچاؤں؟ یہ دوسری فکر تھی۔ تیسری فکر یہ تھی کہ اس قرآن کریم کے اندر زندگی کے ہر مسئلے کو رکھا گیا ہے، تو ہر مسئلہ زندگی کا حل کرنے کے لیے قرآن کریم کو ہم پڑھیں اور اس کو سمجھائیں کیسا؟ کون ہوں گے جو لوگ سمجھائیں گے؟ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم اس کو نازل کر رہے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور کیسے حفاظت کریں گے؟ آج ہم نے سنا ایک حافظ قرآن جو آپ کے سامنے روزانہ 5 بارے قرآن سنائے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 5 بارے سنانا یہ آج سنائے ہیں، جس وقت انہوں نے قرآن کریم کے 30 بارے یاد کیے ہیں، کوئی ہے ایسا جو اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کے 10 ڈیجٹ کے نمبر زبانی سنا سکے؟ نہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ اللہ نے رکھا ہے کہ 30 پارے، ایک 10 سال کا بچہ، ایک 12 سال کا بچہ اور ایک 80 سال کا آدمی بھی قرآن کریم کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نازل کریں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور قیامت تک ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جو مسئلہ تھا کہ اس کو میں لوگوں تک کیسے پہنچاؤں، اللہ نے علماء کو تیار کیا اس کی تشریح کرنے کے لیے۔ تیسری بھی جو فکر تھی اس میں علماء کو تیار کیا۔ میں آج حفاظ کرام کی فضیلت پہ چند باتیں عرض کر دوں کہ حفاظ کرام کا وہ مقام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ امام سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، میں یہ کہتا ہوں کہ امام سے آگے بڑھنے کی بہت دور کی بات ہے، امام کے برابر بھی کوئی نہیں ٹھہر سکتا، یہ حافظ قرآن کا مقام۔ اس کے برابر میں اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اس کی نماز رد ہو جاتی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔
حافظ کا مقام یہ ہے کہ اس سے آگے تو بہت دور کی بات ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہونا اس کے برابر بھی کھڑے نہیں ہو سکتا۔ جب ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ہندوستان کے صدر جمہوریہ تھے، اس وقت گجرات کے ایک مدرسے کے اندر بچوں کا انٹرویو لیا جا رہا تھا۔ ایک انٹرویو والے نے ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھا کہ تم حافظ کیوں بن رہے؟ تمہارے ساتھی تو ڈاکٹر بن رہے، انجینئر بن رہے اور بہت ساری ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، تم قرآن کیوں پڑھ رہے؟ تم حافظ بن کے کیا کریں گے؟ وہ چھوٹا بچہ جس کے پاس قرآن کریم کا حفظ کیا ہوا تھا، قرآن کریم کا معجزہ اس کے دل میں تھا، اس نے برجستہ زبان سے کہا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے صدر جمہوریہ دلی میں جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ امام کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں یا مقتدیوں کی جگہ پہ پیچھے سب میں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا وہ سب میں ٹھہرتے ہیں۔ وہ بچہ کہنے لگا میں بڑے ہو کر وہ امام بنوں گا کہ اگر اس وقت کا صدر بھی آ جائے تو وہ میرے پیچھے کھڑا ہونا پڑے۔ یہ حافظ کا مقام ہے۔ آج ہمارے پاس حافظوں کا مقام ایک گلی کے معمولی سے نوکر سے بدتر ہم نے سمجھ کے رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ حافظ قرآن جب اس کا انتقال ہو جائے گا، جب جنت میں جانے لگے گا، جنت میں تو سب جاتے ہیں، اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے، جب حافظ قرآن جنت میں جائے گا تو جب جنت میں جانے کے لیے جب اس کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، اس کا حساب کتاب ہو جائے گا، جنت میں جانے کے لیے آگے بڑھے گا، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں رک جاؤ، یہ جو شخص آ رہا ہے نا آپ اس کو جانتے ہیں؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ اللہ فرمائیں گے یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے کلام کو اپنے چھوٹے سے دل کے اندر 30 بار محفوظ کیا ہے، تم اس کا استقبال کرو۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ تم اس کا استقبال کرو، اور وہ ایسے چلے گا، وہ آگے بڑھے گا، اس کے دائیں جانب بائیں جانب فرشتے رہیں گے، اور فرشتے کیسے رہیں گے؟ سلام علیکم سلام علیکم، فرشتے سلام کریں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں 24ویں پارے میں پوری تفصیل کے ساتھ فرمایا فرشتے اس حافظ قرآن کو سلام کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے جنت میں لے کر جائیں گے۔ جب جنت کے قریب پہنچیں گے، دروازے کے قریب جائیں گے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ رک جاؤ، اب تم اندر نہیں آ سکتے، حافظ قرآن کو جنت میں اندر بھیجو۔ جب وہ اندر آئیں گا تو وہ کہے گا اے اللہ یہ فرشتے مجھے سلام کر رہے تھے، کتنی پیاری آواز تھی۔ اگر فرشتہ کسی کو سلام کرے کیا پیاری آواز ہوگی اس کی۔ فرشتے سلام کر رہے تھے اور اتنے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے سلام کر رہے تھے، آپ کیوں چھوڑ دیے، کیوں روک دیے ان کو؟ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اے حافظ قرآن تم نے میرے کلام کو محفوظ کیا تھا، میں تم کو وہ بدلہ دوں گا، فرشتے چھوڑ دو ان کو، میں تم کو سلام کروں گا۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس حافظ قرآن کو آگے بڑھ کر سلام کروں گا۔ جس کو اللہ سلام کرے اس حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم حافظ قرآن کا اندازہ کرتے ہیں اس کے لباس سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے وضاحت سے، اس کے بول چال سے، ارے یہ تو معمولی لوگ ہیں، یہ پھٹے کپڑے پہننے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جس کو رب سلام کرے اور فرشتوں کو سلام کا حکم دے، کیا معمولی زندگی ہو؟ یہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جس کے زبان سے قرآن کریم کے الفاظ نہیں نکلتے۔ اللہ نے قرآن کریم کو فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ وہ کتاب ہے میں لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے میں نے شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ اگر تم اس کو نہیں پڑھ سکتے ہو، اگر تم کو پڑھنا نہیں آتا تو تم کو پڑھنے نہیں آتا یہ نہیں ہے میں وہ رب ہوں، میں تمہاری زبان سے میرا کلام سنوانا نہیں چاہتا۔ آج دیکھا لوگوں کو کہ وہ گھر میں قرآن خوانی ہوتی ہے، کسی حافظ کو بلاتے ہیں، دکان میں برکت ہونی ہے کسی حافظ کو بلاتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے کسی حافظ کو بلاتے ہیں، اپنے باپ کے جنازے کی نماز بھی پڑھوانا ہوتی ہے کسی حافظ کو بلاتے ہیں، خود پڑھنے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ کفار تھے جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھنے سے روک رکھا تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا، تم سنو مت، کافر کہتے ہیں قرآن کریم کو سنو مت، یہ وہ کتاب ہے اگر تم سن بھی لو گے تو یہ کانوں کے ذریعے سے ہدایت تمہارے دل میں پہنچ جائے گی اور تم قرآن کو ماننے لگ جائیں گے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، تم اس کے خلاف آوازیں اتنی بلند کرو، اتنی بلند کرو کہ لوگ قرآن کریم کی مخالفت میں آ جائیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، تم لاکھ کوشش کر لو، ہزار باتیں کر لو، ہزار پروپیگنڈے کر لو، ایک چھوٹی سی آیت قرآن کریم کی تم نہیں بنا سکتے۔ یہ میرا معجزہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو ایسے بنایا ہے جس کا پورا بدلہ کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا۔ یہ وہ قرآن کریم ہے جو ایک حافظ قرآن اگر پڑھ لے، کسی کی مغفرت کی دعا کر لے، اطراف کے کئی قبروں کا عذاب اس کے اوپر سے ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو دیکھا ہے قبر میں کسی کو عذاب ہو رہا تھا، وہ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے تو دیکھا کہ اس کی قبر میں جنت کا باغ بنا دیا گیا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، وہ تو نبی تھے اللہ کے، اور اللہ سے پوچھنے لگے اے اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا بات ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلے اس کو عذاب ہو رہا تھا، پھر اب اس کے اوپر جنت کے باغات، جنت کے انعامات نازل کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ یہ وہ بندہ ہے جب انتقال کر کے میرے پاس آ رہا تھا، اس نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو حاملہ کر کے چھوڑ آیا تھا، اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، آج وہ بچہ قرآن کریم کی ایک آیت کے شروع کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس چھوٹے سے بچے کے معمولی سی زبان سے رحمان اور رحیم کا نام نکل جائے اور میں قبر میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جس بندے نے ایک چھوٹے سے معمولی سے بچے نے رحمان اور رحیم کا نام لے لیا، اللہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب سے معاف کر دیتے ہیں۔ جس حافظ قرآن نے 30 پارے آپ کو سنائے ہیں، اس کا کیا مقام ہوگا جنت میں؟ ہم نے سنا کہ قیامت میں والدین کو، حفاظ کرام کے والدین کو جنت کے تاج پہنایا جائے گا، اس کو اونچے مقام پر بٹھا دیا جائے گا، یہ تو اس کے والد کا مقام ہے۔ والد کا مقام کیوں ہے؟ اس لیے کہ والد نے اپنے شوق سے بچے کو حافظ بنایا تھا، جس بچے نے حافظ بنا وہ جنت میں گیا، فرشتے اس کا استقبال کیے اور اللہ نے اس کو سلام کیا، اور اس کے دل میں جو قرآن کریم تھا ایک آیت پڑھ کر وہ قرآن کریم سناتا، ہزاروں لوگوں کو شفا ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی بیمار ہو گئے تھے، اور اتنے بیمار تھے کہ وہ صحت یاب نہیں ہو رہے تھے، بہت پریشان تھے، آخر میں وہ مرنے کے دم پر ہو گئے تھے۔ وہ کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ میرے گھر میں ایک صاحب بیمار ہے، آپ چلیں کچھ دعا پڑھ کر پھونک دیں۔ وہ گئے اور جیسے قرآن کریم کی آیت تلاوت کر کے ان کے اوپر پھونک دیے، وہ صحت یاب ہو گئے اور بیٹھ گئے۔ پورے علاقے میں چرچا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ، تم نے کون سی آیت پڑھ کر سنائی ہے اور کون سی آیت پڑھ کے تم نے ان کے اوپر پھونکا ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار جو مرنے کے قریب تھا وہ صحت یاب ہو گیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اللہ کے نبی پوچھنے لگے اے صحابی، اے میرے صحابی، تم نے کون سی آیت پڑھی ہے؟ تمہیں معلوم تو ہے تم نے کیا پڑھ کے پھونکا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم، مجھے ایک آیت یاد تھی میں نے پڑھ کے پھونک دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ آیت ہے، اگر تم پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر اس آیت کو پڑھ کر پہاڑ پر پھونکتے اور پہاڑ سے کہتے کہ تو یہاں سے ہٹ کر وہاں پر چلے جا، تو پہاڑ بھی اپنی زمین کو چھوڑ کر چلا جاتا۔ اس آیت کے اندر وہ فضیلت تھی، ایک آیت کے اندر وہ فضیلت تھی، 30 پارے، 6666 آیتیں، 14 سورتیں، 514 رکوع، جس کے دل میں محفوظ ہے اس دل کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کو اگر جزدان میں بند کر رکھ دیا جائے، کسی کپڑے میں بند کر رکھ دیا جائے، اس کپڑے کو نکال کر آگ میں ڈال دیا جائے، وہ آگ کبھی کپڑے کو نہیں جلا سکتی۔ جس ٹیپائی پر، جس رحل پر رکھ کر قرآن کو پڑھا جائے اس رحل کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جس کمرے میں قرآن کو رکھا جائے اس کمرے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جس دل میں اللہ کا کلام ہو اس کی کتنی فضیلت ہوگی ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس رمضان کو پچھلے رمضان سے ہم کو غنیمت بنانا ہے، اور بنانے کے لیے ہم کو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ایک لمحہ آپ کو مل جائے، ایک منٹ آپ کو مل جائے، اپنی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھیے۔ بیکار کی باتیں، لہو و لعب کی باتیں، ایک دوسرے کو گپ شپ کرنا، غیبتیں کرنا، چغلی کرنا زندگی میں بہت کر لیے۔ پچھلے 25 رمضان، 30 رمضان، بلکہ 60 رمضان ہم نے ایسے گزار دیے ہیں کہ ہم نے پورا مہینہ گزر گیا ایک قرآن کریم کا دور نہیں کیا۔ اس رمضان میں ہم کو وہ کرنا ہے کہ ہمارے دلوں سے قرآن کریم کی محبت ایسی ہو، جب فرشتہ ہماری روح نکالنے کے لیے آئے ہمارے دل میں قرآن کی محبت ہو، دماغ میں قرآن کی سوچ ہو، اور زبان پر قرآن کریم کے الفاظ ہو، ایسی موت ہم کو آنی چاہیے۔ اور یہ وہ قرآن کریم ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو اتنا آسان بنا دیا کہ چھوٹے چھوٹے معمولی چیزیں اگر ہو جاتی ہیں لوگ اس کو قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے، امام شافعی کے بیٹے تھے کہ انہوں نے صرف 3 دن کے اندر قرآن کریم کو مکمل یاد کیا۔ یہاں پر عورتیں بھی ہیں، عورتیں سن لیں کہ ایک لڑکی نے صرف 7 مہینے میں قرآن کریم کا مکمل حفظ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام احمد ابن حنبل نے صرف 3 دن میں قرآن کریم کو یاد کیا ہے۔ بہت دور کی بات کیوں چھوڑ دو، ابھی جو حافظ صاحب نے آپ کو قرآن کریم سنایا ہے، حافظ افتخار صاحب، ان کے بھائی حافظ امتیاز صاحب، انہوں نے کئی پارے اپنے شوق سے یاد کیے، کسی مدرسے میں داخلہ لے کر نہیں، ایسے ہی
استادوں سے ملاقات کرتے گئے اور کہا کہ مجھے تھوڑا سبق پڑھا دیں، تھوڑا سبق پڑھا دیں. اس طریقے سے انہوں نے یاد کیا. حافظ صاحب جو آپ کو تراویح پڑھائے ہیں، جس جگہ پر وہ اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے تھے، چھوٹی سی دکان تھی، تو وہاں پر میں جب بھی جاتا وہ قرآن کریم کو بلند آواز سے پڑھتے. وہ یہ نہ سمجھتے کہ میں دکان پر بیٹھا ہوا ہوں، آس پاس کے لوگ کیا سمجھے. پورے آس پاس میں غیر مسلم کی دکانیں ہونے کے باوجود وہ اپنی دکان میں بیٹھ کر قرآن کریم کو بلند آواز سے پڑھ کر یاد کہ وہ حافظ صاحب ہیں جنہوں نے آپ کو قرآن کریم سنایا. ہم ایک معمولی سا MLA جس کی کوئی حیثیت ہمارے پاس نہیں ہے، 5 سال کا وہ مہمان جب وہ ہمارے پاس آتا ہے، 10-10 ہزار کے پھول کے ہار ہم اس کو ڈالتے ہیں، 1-1 لاکھ روپے کی افطار پارٹی ہم اس کو کرتے ہیں. لیکن حافظ قرآن ہمارے محلے میں، ہمارے گھر کے قریب، ہمارے پڑوس کے قریب رہتا ہے. 5 روپے دینے کی ہماری حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی حافظ کی مدد کریں. یہ ہمارا قرآن کریم سے بے رغبتی، قرآن کریم سے دوری اور قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اس لیے ہم حفاظ کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں. وہ جہاں جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم ان سے پہلے آگے بڑھ جائے. وہ اگر گزر رہے ہیں اپنے قدم کو روک لے، اپنی سواری کو روک لے، کہیں حافظ صاحب پہلے آپ جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارے لیے جنت کی بخشش ہو سکتی ہے. حافظ قرآن جب جہنم میں جا رہا، جنت میں جا رہا ہوگا، اللہ بلائیں گے کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، تم تو جنت میں جا رہے ہو. جانتے ہوئے کون سا علاقہ ہے؟ حافظ قرآن کہے گا کہ ہاں یہ تو جہنم ہے، جہنم میں لوگ عذاب میں جل رہے ہیں اور عذاب ان کو دیا جا رہا ہے. اللہ فرمائیں گے تمہارے سینے میں جو قرآن ہے اس کی برکت سے میں تمہیں یہ احساس دوں گا کہ تم اشارہ کر دو، جس کے اوپر جہنم واجب ہو جائے گی میں اس کو نکال کر جنت میں ڈال دوں گا. تمہاری اشارہ کرنے میں دیر ہوگی، میرے نکالنے میں جلدی ہوگی. اگر کوئی حافظ قرآن آپ کے لیے دعا کرے اور کہے کہ یہ وہ بندہ تھا جو ڈائمنڈ فنکشن ہال میں میرے پیچھے تراویح پڑھتا تھا، اے اللہ اس نے جو زندگی میں گناہ کیا تھا ہوگا اس کو نکال کر جنت میں ڈال دے، کیا اللہ نہیں نکالے گا؟ حافظ قرآن نے جو آپ کے سامنے قرآن اتنی پیاری انداز میں قرآن کریم کو سنایا ہے، بہت پیارا انداز. یہ اللہ اس کے دلوں کا انتخاب، جس دل ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو دیوان خانے میں بٹھائیں یا ہال میں بٹھائیں یا کمرے میں بٹھائیں. اچھی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ آنے والے مہمان کو تکلیف نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں میرے کلام کے لیے میں اس کے دلوں کا انتخاب کروں گا جو میرے قرآن کو محفوظ رکھ سکتا ہے. ہزاروں بچے پیدا ہوئے جس وقت حافظ صاحب پیدا ہوئے، پوری دنیا میں اس وقت ہزاروں لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، لاکھوں لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ نے کسی کے سینے کو انتخاب نہیں کیا. حافظ صاحب کے سینے کو انتخاب کیا کہ آپ کے سینے میں میرا قرآن ہونا چاہیے. یہ حافظ قرآن کا مقام ہے. ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں. خواتین بھی یہاں پر ہیں، میں چند باتیں خواتین کے متعلق عرض کر دوں. میری مائیں اور بہنیں، آپ نے اسلام میں وہ مقام حاصل کیا ہے کہ اسلام کے نام پر سب سے پہلے شہید ہونے والی ایک عورت تھی، کوئی مرد نہیں تھا، عورت تھی حضرت سمیہ، جس نے اپنے جسم پر برچھا لگنا برداشت کیا لیکن اسلام کے خلاف بولنا برداشت نہیں کیا. آج ہماری عورتیں، ہمارے گھر میں رہنے والی عورتیں بے پردہ، بے حیائی کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہیں اور یہ سمجھتی ہے کہ اسلام میں ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کل قیامت میں جب آپ کو پیش کیا جائے گا، نام اعمال آپ کے پیش کیے جائیں گے، اللہ کے نبی کی بیٹیاں وہاں پر ہوں گی، زینب ہوگی، رقیہ ہوگی، ام کلثوم ہوگی، فاطمہ اور عائشہ ہوگی، خدیجہ ہوگی، اور وہ کہیں گی اے اللہ یہ وہ بچیاں تھیں، یہ وہ علاقے کے رہنے والی تھی جنہوں نے نام تو میرے نام پر رکھا تھا لیکن بازاروں میں پھر کر انہوں نے میرے نام کو بدنام کیا ہے، پہلے ان کا عذاب لے اور پہلے ان کو جہنم میں ڈال دیں. جو خواتین یہاں پر ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ عورتیں آج جو تراویح پڑھنے کے لیے آئی ہیں، جو پچھلے 5 دن سے آ رہی ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جس کو اللہ نے انتخاب کیا ہے قرآن کریم کے سننے کے لیے. میری مائیں اور بہنیں، آپ کوئی معمولی نہیں ہیں، آپ کوئی معمولی نہیں ہے کہ آپ کے جسم کی نمائش باہر روڈوں پر ہو جائے. آپ کوئی معمولی نہیں کہ آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں کہ آپ کے بیٹوں کی تربیت اور آپ کے شوہر کی خدمت پر فرق آ جائے. آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کی عزتیں بہت بلند ہیں. حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبر میں گئی، فرشتے سوال کرنے کے لیے آئے کہ آپ کو بتائیں آپ کا رب کون ہے، تو رابعہ فرشتوں سے سوال کرتی ہے کہ تم بعد میں میرے سے پوچھو، پہلے جا کر رب سے پوچھو کہ جس رب نے تمہیں سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے کیا وہ رب مجھے بھول گیا ہے. حضرت رابعہ کو اپنے ایمان پر وہ جذبہ تھا. اور اسی طریقے سے ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ کارنامے انجام دیے ہیں. میری مائیں بہنیں، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، اپنے آپ کو بہت بلند مقام سمجھے. اللہ نے تم سے وہ اولادیں جنم دی ہے، اللہ نے تم سے وہ کام لیا ہے جو ایک مردوں سے کام نہیں لیا ہے. جو بچیاں یہاں پر موجود ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں اپنے مقام کو اور اپنے والدین کے مقام کو سمجھے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت میں اپنے ماں کے قدموں کو اپنی زبان سے چھانٹتے تھے. ماں کہنے لگی بیٹا تم تو بڑے محدث ہیں، تم بڑے لوگوں کو دین کی بات بتانے والے ہو، تم میرے پیر کیوں چھاٹتے ہو. حضرت امام شافعی نے فرمایا ماں میں آپ کے قدموں کو نہیں چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے اللہ کے نبی سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میں اپنی جنت کو چھپ رہا ہوں. یہ وہ ماں ہے
جس کے مقام کو ہم نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ماؤں کو تکلیف دے رہے ہیں، آج ماؤں کے دل کو دکھا رہے ہیں۔ کئی بدنصیب وہ نوجوان ہیں جس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے، ان سے پوچھو کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے ماں کی دعا ملتی ہے، چلتا ہے تو محمد، واپس لوٹتا ہے تو محمد الرسول اللہ بن کر لوٹتا ہے، چلتا ہے تو ابراہیم چلتا ہے، واپس لوٹتا ہے تو خلیل اللہ بنتا ہے، چلتا ہے تو اسماعیل چلتا ہے، ماں کی دعائیں ملتی ہے تو ذبیح اللہ بن کر واپس لوٹتا ہے۔ یہ ماں کی دعائیں ہیں، ماں کی کبھی تکلیف نہ پہنچائے، ماں کے دل کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائے۔ مائیں اپنے اولاد کی وہ تربیت کرے کہ جب قیامت میں تم کو کھڑا کیا جائے اور آپ فخر سے کہیں یہ وہ میری بیٹی ہے جس کی تربیت میں نے کی تھی۔ مائیں اپنے بچوں کو سمجھائے، اور باپ سے بھی گزارش ہے، والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا دو چیلنج ہے، ایک چیلنج اپنے ایمان کو بچانا اور دوسرا چیلنج اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ ماں کے پاس فرصت نہیں، باپ کے پاس فرصت نہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ ارادہ کریں ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہر گھر کے بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ جس گھر میں حافظ قرآن ہوگا اس کے گھر کے اطراف والوں کی مغفرت ہو سکتی ہے، اس کے باپ کا کیا مقام ہوگا، اس کے ماں کا کیا مقام ہوگا۔ اگر حافظ جب جنت میں جا رہا ہوگا 70 لوگوں کو جانے کا جب اس کو احساس ملے گا، کیا وہ اپنی بیوی کو بھول جائے گا، اپنی ماں کو بھول جائے گا، اپنے باپ کو بھول جائے گا، اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء اور اپنے اقربا کو کبھی بھول سکتا ہے؟ نہیں بھول سکتا ہے۔ اس لیے ہم ہر گھر کے بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں، عالم نہ بنائیں کوئی بات نہیں، حافظ بنائیں۔ آپ اپنے بچے کو مؤذن نہ بنائیں کوئی بات نہیں، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ اذان تو کم سے کم دے۔ آپ اپنے بچے کو عالم نہ بنائیں کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم حلال اور حرام کی تمیز اس کے پاس ہو جائے۔ ہم ایسے اپنے بچوں کو بنائیں، اس رمضان میں ارادہ کرنے کے کام ہے۔ ابھی حالیہ میں ہمارے پاس فلسطین کے واقعات ہیں، میں یہ واقعہ جہاں پر بھی بیان کا موقع ملتا ہے میں فلسطین کا بغیر ذکر کی اپنے بات کو ختم نہیں کرتا کہ فلسطین کے وہ بچے معمولی سے چھوٹے بچے جن کو دیکھ کر آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں، وہ رات میں سوتے ہوئے اپنے ہاتھ پر اپنا نام لکھ کر سوتے ہیں، کہیں صبح میں میرے جتنے اڑ جائیں تو میرے ہاتھ اور میرے پیر کی شناخت میرے نام سے ہو جائے۔ جس ماں نے اپنے بچے کے ہاتھ پر اپنے بچے کا نام لکھ کر سو رہا ہوگا، اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ چھوٹے سے 2 سال سے بچے کو اپنے گود میں لے کر اٹھایا ہے اور کہتا ہے اللہ یہ میرا بچہ شہید ہو گیا ہے لیکن میں آپ سے راضی ہوں۔ اس باپ کے ایمان کو دیکھیں، ویسا ایمان ہم کو بنانا ہے۔ ہمارے قریب میں فلسطین میں جو واقعات ہوئے ہیں 2-3-4 مہینے پہلے سے جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ دینے والے واقعات ہیں۔ اس واقعات کو ہم اپنے پاس رکھیں اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ آئے قرآن کریم سن لیے، 5 پارے ہو گئے، اب تو ہم بس بالکل آزاد ہو گئے۔ اب نہ ہم کو تراویح پڑھنا ہے، نہ قرآن سننا ہے، عشاء کی نماز پڑھنا ہے، پھر وہی آوارہ گردی گھر سے باہر نکلنا ہے، پھر وہی عورتوں کو شاپنگوں پر نکلنا ہے۔ ایسا آپ کا 5 پارے سننا کوئی فائدے کا نہیں۔ آپ نے سنا، آپ نے شوق کا اظہار کیا، آپ آئے، آپ کا آنا مبارک ہو۔ آپ کے ایک قدم پر اللہ ہزاروں نے کیا آپ کے نام اعمال میں لکھے، آپ کے ایک تکلیف پر اللہ ہزاروں لاکھوں نام اعمال میں لکھے۔ لیکن کیا فائدہ ہم نے 5 دن پڑھنے کے بعد باقی 24 دن کو ہم نے آوارہ گردی میں گزار دیا؟ ایسا ہرگز نہ کرے۔ میرے 2-3 پیغامات آپ کو سنانے تھے، حافظ قرآن کی اہمیت کو سنانا تھا، میں نے آپ کو سنایا۔ قرآن کریم کی عزت اور احترام سنانا تھا، وہ میں نے آپ کو سنایا۔ عورتوں کے مقام کو بتانا تھا، وہ میں نے آپ کو سنایا۔ اپنے ایمان کے واقعات کو مضبوط کرنے کا فلسطین کے واقعات ہمارے سامنے ہوئے، ہم کو اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اور عورتوں سے گزارش ہے کہ اس رمضان میں خاص دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ افطار سے پہلے دعاؤں کا ہوتا ہے، ہم اپنے دعاؤں کا اتنا اہتمام کریں کہ عصر کی نماز کے بعد ہم اپنے کچن کو بالکل لاک کر دیں۔ اپنے خاوندوں سے کہیں، میں خاوند بھی یہاں پر ہے، بھائی بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، تو میں کہتا ہوں گھر کے عورتوں سے کہو عصر کے بعد آپ کوئی پکوان نہ کریں، ہم کو ٹھنڈے سموسے مل جائے، ٹھنڈے مرچی مل جائے، پکوڑے مل جائے، ہم کھا لیں گے۔ گرم گرم سموسے پکوڑے ہم نے پچھلے 25 سال سے کھائے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لائے ہیں۔ اس رمضان میں ٹھنڈے سموسے کھا لیں گے، لیکن اپنی مغفرت کا ہم پورا ارادہ کر لیں۔ یہ ارادہ کر لے، اپنے گھر کی عورتوں کو مکمل آزادی دے دے افطار سے پہلے کہ آپ بیٹھ جائیں، اللہ کے دربار میں دعائیں کریں۔ مائیں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ہم نے اس ماؤں کو کچن میں لگا دیا ہے، چولہے میں لگا دیا ہے، پکوان میں لگا دیا ہے۔ یہ ماؤں کی توہین ہم کر رہے ہیں، گھر کی عورتوں کی توہین ہم کر رہے ہیں۔ گھر کی عورتیں بھی سحری میں اٹھتی ہیں، تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، تہجد کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص دعا کریں۔ اس وقت ملک کے حالات بہت بد سے بدتر ہو رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت ایسی نہیں کہ ہم اقتدار کو بدل دیں، ہم کرسیوں کو بدل دیں، ہم وزیر اعظم کو بدل دیں، ہم صدر کو بدل دیں، لیکن ہمارے پاس زبان اور دل کی وہ طاقت ہے کہ ہم دعاؤں سے انسانوں کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، لوگوں کے تختوں کو بدل سکتے ہیں۔ ہم دعائیں کرنا چھوڑ دیے، ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو
आसमान तक भी भर जाए और एक रदामत वाले अल्फाज से कह दे अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह फरमाते हैं कि उसके कहने में देर होगी, मेरे माफ़ करने में उससे जल्दी माफ़ कर दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है। हम अल्लाह से तौबा करें, दुआएं करें, इन हुफ़ाज़ कराम का अदब करें, एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस इलाके में भी रहते हैं, खुश नसीब है वो माँ बाप, खुश नसीब है वो दोस्त जिसके दोस्त हाफिज़ कुरान है, खुश नसीब है वो भाई जिनके भाई हाफिज़ कुरान है, जिनके औलाद जिनके महल्ले में हाफिज़ कुरान है। एक हाफिज़ कुरान किसी महल्ले को छोड़ कर जाता तो पूरे तरफ के गैर मुस्लिम आते और कहते हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे महल्ले को छोड़कर मत जाइए, आपके ज़रिए से भगवान हमारे ऊपर भी रहमत कर रहा है। वो हाफिज़ कुरान का हम एहतराम करने वाले गैर मुस्लिम थे, आज हमारे मुसलमान खुद हम हाफिज़ कुरान की बेअदबी कर रहे हैं। इसलिए हम इसको मामूली न समझ लें। आज लोग समझते हैं भाई हाफिज़ कुरान है, पढ़े तो क्या मिलता, और फिर हम इनको अगर हाफिज़ कुरान बनाए तो क्या करते। अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आई थी, फरमाया इक़रा, अल्लाह के नबी पढ़ते मा नबी क़ारी, मैं पढ़ना नहीं जाता। जिब्रील फरमाया इक़रा, पढ़ो, अल्लाह के नबी फरमाया मा नबी क़ारी, मैं पढ़ना नहीं जाता। फरमाया अल्लमल इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। अगर आप रब के नाम से पढ़ेंगे तो क्या रब आपको कभी भूखा रख सकता है? क्या कभी रब आपको फाके में रख सकता है? मैं हजारों मिसालें बल्कि लाखों करोड़ों मिसालें ऐसी दे सकती है। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, एक कलेक्टर, एक प्रोफेसर, एक आला ओहदेदार वाला अपने माइशत की वजह से, अपने रोजगारी न होने की वजह से खुदकशी और फांसी ले लिया है। लेकिन पूरी दुनिया में एक हाफिज़ कुरान की मिसाल नहीं मिल सकती जिन्होंने 5,000 और 7,000 10,000 की नौकरी के बावजूद कभी फांसी लेकर या फिर रोजी की वजह से कभी रोडों पर निकल कर जिसने एहतजाज किया, आपको नहीं मिल सकता। ये हाफिज़ कुरान और कुरान का एहसास और कुरान का एहतराम और कुरान की बरकतें हैं। अल्लाह हम सबको हाफिज़ कुरान का अदब करने और एहतराम करने और उनकी इज़्ज़त करने और उनकी मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करने वाला बनाए, और अल्लाह हम सबको ऐसा बनाए कि हम कुरान करीम की तिलावत करने वाला बनाए। रोज़ एक पारा हम कुरान करीम को पढ़ें, कम से कम एक पारा पढ़ें। जिसको पढ़ना ना आता हो एक रुकू पढ़े, न पढ़ना आता हो एक आयत पढ़े, न पढ़ना आता हो कम से कम कुरान करीम को देखे। एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसको जब दफन कर दिया गया, बाद में लोगों ने देखा कि उसको जन्नत की खिड़की उसकी कब्र में खोल दी गई। लोग कहने लगे ये तो जाहिल आदमी था, जाहिल आदमी था, इसको ये एहसास क्यों मिला है? घर पर गए, बीवी से पूछा तो बीवी ने कहा वो किताब जो शेल्फ में रखी हुई है, ये आदमी रोज इस किताब को लेता और इसके ऊपर खाली उंगली फिराता ऐसा कि भाई जो कुछ लिखा हुआ है सच है, जो कुछ लिखा हुआ है सच है, जो कुछ लिखा हुआ है सच है, बस इतना ही कहता था। अल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरे कलाम को सच्चे होने की गवाही दे दी, मैं उसको कब्र में अज़ाब नहीं दे सकता है। सिर्फ उंगली रखकर सच्चा कहने पर अल्लाह ये देता है, तो पढ़ने वाले का क्या मकाम, पढ़ने वाले का क्या एहसास होगा। और ऐसी कई मिसालें हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुरान करीम के पढ़ने को मामूल बना लिया है, उनकी मौत भी ऐसी आई है कि वो कुरान करीम पढ़ते हुए मरे। एक औरतें भी मौजूद है, औरतें सुन ले कि एक औरत का इंतकाल हुआ, वो कुरान करीम की इतना तिलावत करती थी, इतनी तिलावत करती थी, जब उसका इंतकाल होगा कब्र में दफन भी कर दिए। जैसे आज भी आपने देखा होगा घर में कोई चिकन मटन लेकर आते तो गोश्त थोड़ा सा हरकत करता है, लोग कहते हैं भाई जानवर बहुत जानदार था, गोश्त अभी भी हरकत कर रहा है, हम ऐसे कहते हैं। तो वो औरत का इंतकाल हो गया, औरतें सुने कब्र में दफन करने के बाद भी कब्र से 7 दिन तक कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ आती है, ऐसे गुजरे हैं। और मैं काबिल फख्र हूँ, मैं उस बाप का बेटा हूँ, उस बाप की औलाद हूँ। मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ ऐसी अस्पताल में कि अपनी ज़बान से आखिर वक्त में हादा मुख्तसर बारिद व शराब कुरान करीम की तिलावत करते हुए और कुरान करीम की आयत पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। 40 साल उन्होंने कुरान करीम की मेहनत की है, कुरान करीम की तालीम लोगों को देते गए, ये एहसास उनको मिला कि कुरान करीम पढ़ते हुए वो दुनिया से गए। हम भी कुरान करीम अगर पढ़ते जाएंगे तो क्या हमारी मौत कुरान करीम में नहीं आ सकती? बहुत से लोगों को आपने देखा अवैसी अस्पताल के बेडों में मरते हुए, खेर अस्पताल के बेडों में मरते हुए, कैंसर में डायलिसिस में मरते हुए बहुत देखा है। लेकिन वो उम्मत हम बने, वो लोग हम बने, कम से कम इस शहर में बैठे हुए जितने भी मर्द हैं, जितने भी औरतें हैं, ये इरादा करें हमारी मौत इस हाल में आए कि हमारी ज़बान से कुरान करीम की तिलावत हो या फिर हम सजदे की हालत में हो, ऐसी मौत हमको आए। जब तक हम इरादा न करें, जब तक हम आज़ान न करें, कुछ होने वाला नहीं। अभी हमारे तमिलनाडु में मुफ्ती सबील साहब रहते हैं, मैंने 2 दिन पहले हाफिज़ साहब से अर्ज़ किया है, मुफ्ती सबील साहब अभी जिंदा शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एक रकात में 30 बार कुरान करीम के पढ़ने का मामूल उन्होंने बनाया। और जब मदीना जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के करीब में बैठते हैं, अत्तहियात में बैठकर एक हैयत पर बैठकर 6.5 घंटे में उन्होंने पूरे कुरान करीम नबी को सुनाया। ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि कुरान करीम का मौजूदा है, जब हम पढ़ना शुरू करें हमारे साथ भी ये मौजूदात हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह मौजूदात हमसे भी ज़ाहिर कर सकता है। कम से कम हम पढ़ने वाले बने, इरादा करते ना इंशाअल्लाह हम कुरान करीम पढ़ेंगे, रोज़ाना पढ़ेंगे, कम से कम एक पारा हम पढ़ेंगे। और हम जिस तरीके से
حفاظ کرام کو مقام تو اللہ نے بلند کیا ہے, ہم تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے, ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ابھی حافظ صاحب تراویح پڑھائے ہیں, وہ کسی تحفے تحائف کے محتاج نہیں ہے. آپ ان کو لا کر کوئی پیسے دے, ایسی کوئی مطالبہ ان کا نہیں ہے, نہ ان کے دل میں کوئی بات ایسی تھی کہ ہم کوئی لوگ مجھے پیسے دے دیں. آپ کو میں بتا دوں, حافظ صاحب ایک مرتبہ ایک حافظ صاحب کی بات بتا رہا ہوں, گزشتہ رمضان میں انہوں نے تراویح پڑھائے ہیں, 26 دن انہوں نے تراویح پڑھائی ہیں, صرف 300 روپے ان کو انعام ملے. 300 روپے, 2200 روپے کی ماسب ٹائم پہ بریانی ملنے والی, بریانی کھانے والے لوگ 300 روپے حافظ قرآن کو جو 26 دن تک آپ کو 30 پارے سنایا, آپ کی جنت کی, آپ کی مغفرت کی, آپ کی بخشش کے پروانے کس نے سنایا, آپ اس کو 300 روپے دیے. یہ قرآن کی بے ادبی ہے, حفاظ قرآن کی بے ادبی ہے. ہم ایسا ہرگز نہ کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت دیر ہو گئی ہے, اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ابھی دعا ہوگی, دعا کے بعد آپ ذرا تشریف رکھیں. آپ کے پاس کھجور تقسیم کیے جائیں گے. آپ ذرا کھجور کیوں رکھیں معلوم ہے آپ کو کہ کھجور کھانا سنت بھی ہے. پوٹاشیم لیول اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. پورے پھلوں میں سب سے زیادہ طاقتور پھل کھجور ہے. کھجور سے بڑھ کر کوئی طاقتور پھل نہیں, بہت طاقتور پھل ہے. حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے پریگنینسی کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہے تھے, اللہ نے فرمایا کھجور کا درخت ہے, اس کو ہلاؤ اور کھجور کھاؤ, آپ کے جسم کی تمام کمزوریاں دور ہو جائیں گی. ماشاء اللہ مرزا اکبر بیگ صاحب نے کھجور کا انتظام دیے بھی دیے, 5 پارے کھڑا کر کے سنائے, پیرا درد ہو گیا بول کے آپ لوگ کھجور بھی کھلا رہے. جو طاقت آپ کی کمزور ہو گئی تھی, یہ طاقت کو ریکور کرنے کے واسطے آپ کو کھجور کھلا رہے. کھجور کھائے, طاقتور بنے, باقی پھر یہاں سے تراویح مکمل پڑے. چند احباب دعاؤں کی درخواست کہے ہیں, سب کے نام لے لیں گے, یا پھر اگر چھوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. محمد جلیل صاحب کے لیے دعا کریں, اور محمد جلیل صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. محمد سلیم صاحب کے لیے دعا کریں. اور اسی طریقے سے اس فنکشن ہال, ماشاء اللہ فنکشن ہال والے بھی جو انتظامات, فنکشن ہال دینا, فنکشن ہال تو بہت سارے لوگوں کے رہتے ہیں, تراویح کے لیے دینا بہت بڑی بات ہے. انہوں نے تراویح کے لیے دیا ہے. مشرف الدین صاحب ہے, اختر بھائی صاحب, ان کے لیے بھی دعا کریں. رحیم الدین صاحب ہے, رفیع الدین صاحب, خورشید صاحب, مرزا حبیب صاحب, محمد عتیق صاحب, عبدالروب صاحب, محمد علی صاحب, محمد محمود صاحب, ان سب کے لیے دعا کریں. اور خاص کر حافظ صاحب جو تراویح پڑھائے ہیں آپ کو, ان کے لیے دعا کریں. خاص کر ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے, ان کے بھائیوں کے لیے, ان کے والدین کے لیے, ان کے رشتہ داروں کے لیے, ان کے اساتذہ کے لیے, اور ان کے جتنے بھی دوست احباب, سب کے لیے ہم دعا کریں, سب کے لیے دعا کریں. کیونکہ جب تک سب کا تعاون نہیں تھا کہ حافظ نہیں بن سکتے تھے. حافظ بننا تو سب کا تعاون ہونا پڑتا نا, بھائیاں بھی ساتھ دینا پڑتا, ماں باپ بھی ساتھ دینا پڑتا. جب سب ساتھ دیں گے تبھی تو ایک پھول کھلتا ہے. تو ان کے لیے دعا کریں. ان کے والد صاحب مرزا اکبر بیگ صاحب, ان کے لیے دعا کریں. مرزا احمد صاحب, محمد بیگم چھوٹی لڑکی ہے, بیٹے لڑکے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. دعا کر لیں گے, وہ دعا کا ہے. یہ قرآن کریم کے مکمل, قرآن کریم ختم نہیں ہوا, قرآن کریم مکمل ہوا. قرآن کریم کا ایک دور مکمل ہوا ہے. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعائیں کریں اور دل سے دعا کریں. زبان سے تو بہت دعائیں کر لیں. میں نے ابھی کہا تھا پچھلے 50 سال سے بھی دعائیں کر رہے ہیں, تک دعا قبول نہیں ہوئی. 60 سال سے بھی کر رہے ہیں, تک دعا قبول نہیں ہوئی. ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, رو رو کے دعا کر رہا تھا, اے اللہ میری دعا قبول کر, میری دعا قبول کر. اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. تو وہاں سے ایک بادشاہ بھی گزر رہا تھا. بادشاہ گزرتے ہوئے کہ اپنے خادم کو بولا کہ اس کے پاس ٹھہر جاؤ اور گن اس کی کنپٹی پہ رکھ کے ٹھہرو, میں طواف کر رہا ہوں. جب میں طواف پورا مکمل ہونے سے پہلے اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کو گولی مار کے ختم کر دینا. اب دعا کرا, اللہ اب تک میری دعا کا مسئلہ تھا, اب تو میری زندگی کا بھی مسئلہ ہے, اللہ میری دعا قبول کر. اللہ میری دعا, اس کی دعا قبول ہو گئی. بادشاہ بولا جب سے تو پڑھ رہا تھا وہ دعا پڑھ رہا تھا خالی, اب دعا دل سے مانگا, دل سے مانگا تو دعا قبول ہوئی. نماز میں پڑھتے رہا, بنا دینا میں دینا طرف پھرتے چلے جاتے ہیں. پوری زندگی سے ایسے ہی پڑھ رہے, کبھی دعا قبول نہیں ہوئی. آج ہم ایسی دعا کریں, بعد میں قدم فنکشن سے باہر رکھیں, پہلے اپنی دعا قبول ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ایسا ارادہ کر کے بیٹھے, انشاءاللہ دعا قبول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم آنس محشرنا في قبرنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى وزخرفا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني لا إله إلا الله محمد رسول الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے اے اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ آپ کے حبیب نے اور سچے نبی نے فرمایا کہ قرآن کریم کے مکمل پڑھنے کے بعد میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اے اللہ جس طریقے سے پڑھنا چاہیے تھا ہم نہیں پڑھ سکے اے اللہ پڑھنے میں پڑھانے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دیجیے اے اللہ یہ بے شک تیرے کلام کا معجزہ تھا ہم نے کئی گھنٹے کھڑے ہو کر تیرے کلام کو سنا ہے اے اللہ بے شک ہم نے غلطی کی ہے سننے میں اے اللہ معاف فرما دیجیے اے اللہ ہم تو شوق سے آئے تھے کہ قرآن کریم کو سن لے لیکن اے اللہ نفس دنیا میں لگا ہوا تھا نفس بازار میں تھا نفس گھر کی کھانے کی چیزوں میں لگا ہوا تھا اے اللہ ہم رکعت باندھ کر تو کھڑے ہو گئے لیکن دل کو آپ کے دربار میں پیش نہیں کر سکے اے اللہ خیالات آپ کے پاس نہیں تھے اے اللہ پھر بھی ہم نے پورے 20 رکعت پڑھے اے اللہ ہمارے اس دکھلاوے کو قبول فرما لیجیے اے اللہ جیسا پڑھنا چاہیے تھا نہیں پڑھ سکے لیکن پھر بھی اے اللہ پڑھنے کی کوشش تو کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اپنے گناہوں سے معافی کی کوشش بھی کرتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ اگر ہم نے ایک رکعت بھی توجہ سے پڑھ لی ہوگی اے اللہ اسی کو بہانہ بنا کر ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجئے اے اللہ گرمی کا موسم ہے پھر بھی ہم 15 گھنٹے بھوکے رہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے اے اللہ تکلیف کے باوجود دن بھر کے روزے کی تھکان کے باوجود کمزوری کے باوجود کھڑے ہو کر اے اللہ قرآن کریم کو سنا ہے یہ تیرا اعزاز تھا کہ آپ نے تیرے دربار میں کھڑے ہونے کی توفیق دی ورنہ ہزاروں لاکھوں لوگ وہ ہیں جو اس رمضان کے مقدس مہینے میں بھی بازاروں میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اے اللہ آپ نے تیرے دربار میں کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے اے اللہ اس کھڑے ہونے کو قبول فرما لیجئے اے اللہ بس کھڑے ہونے کو قبول فرما لیجئے نہ ہو تو اے اللہ آنے کو قبول فرما لیجئے اے اللہ نہ ہو تو کم سے کم سر پر ٹوپی لگانے کو قبول فرما لیجئے اے اللہ یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم دل میں جو ارادہ ہم نے کیا تھا 5 پارے سننے کا اے اللہ اسی کو بہانہ بنا کر قبول فرما لیجئے اے اللہ حافظ قرآن اے اللہ جنہوں نے قرآن کریم کو سنایا ہے اے اللہ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ 30 پارے سنانا اے اللہ 5 پارے قرآن کریم کے تسلسل کے ساتھ بغیر غلطی کے بغیر اٹکی کے سنانا اے اللہ یہ صرف تیرا معجزہ ہے اور یہ تیرا معجزہ ان دنوں پر ہے جس کے دنوں کو آپ نے چن لیا ہے اے اللہ جس کے جسم کو آپ نے قبول فرما لیا ہے اے اللہ جس گھر کو آپ نے قبول فرما لیا اس گھر میں آپ حافظ قرآن کو پیدا فرماتے ہیں اے اللہ جس دل کا آپ نے انتخاب فرمایا اس دل میں قرآن کریم کو آپ اتارتے ہیں اے اللہ جس زبان سے آپ اپنا کلام سننا چاہتے ہیں اے اللہ اس کلام کے لیے آپ نے زبان کا انتخاب فرمایا اے اللہ حافظ صاحب نے جو قرآن کریم سنایا ہے اے اللہ ان کو قبول فرما لیجئے ان کے پڑھانے کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما لیجئے اے اللہ 5 پارے سنانے سے پہلے کم سے کم 3-4 مرتبہ وہ پڑھتے تھے ہوگے اے اللہ دن میں 25 پارے 30 پارے پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں لیکن پھر بھی اے اللہ آپ کی رضا کے لیے انہوں نے پڑھا اور آ کر یہاں پر لوگوں کو کثیر تعداد میں سنایا اے اللہ کو قبول فرما لیجئے اے اللہ عورتیں یہاں پر آئی ہیں اے اللہ کمزور دل لے کر آئی ہیں کمزور جسم لے کر آئی ہیں آپ کے حبیب نے فرمایا یہ عورتیں کانچ کے ٹکڑے کے مانند ہیں ان کو سنبھال کر رکھنا اور ان کو احتیاط سے رکھنا اے اللہ ایک کانچ سے نازک اور شیشے سے نازک عورتیں یہاں پر آئی ہیں اپنے گھر سے نکل کر قدم بقدم چل کر اپنی شرم و حیا اور پاک دامنی کو سمیٹ کر اے اللہ بچتے بچاتے اے اللہ یہاں پر آئی ہیں اور قرآن کریم کو سنا ہے اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ان کے اٹھنے کو قبول فرما لیجئے ان کے بیٹھنے کو ان کے رکوع کو ان کے سجدے کو ان کے تحیات کو قبول فرما لیجئے
دیجیے. اے اللہ اسی کو بہانہ بنا کر ہم سب کے بھی تراویح کو پڑھنے کو پڑھانے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ حافظ قرآن کا جو اعزاز ہم نے سنا ہے اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن ضرور بنیں گے. اے اللہ اگر ہم نے ارادہ کیا ہے اس حال میں ہمیں موت ابھی آ گئی, آپ کے حبیب نے فرمایا وہ قیامت میں حفاظ قرآن بن کر اٹھے گا, حافظ قرآن بن کر اٹھے گا اور فرشتے اس کے استاد ہوں گے اور فرشتے اس کو قرآن کریم یاد دلائیں گے. اللہ وہ کیا احساس ہوگا کہ فرشتے ہمارے استاد ہوں گے اور ہم کو قرآن یاد دلا رہے ہوں گے اور ہم جنت میں جا رہے ہوں گے. فرشتے ہم کو سلام کر رہے ہوں گے, تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی ہم کو سلام کر رہے ہوں گے. اللہ وہ کیا مقام ہوگا. اللہ ہم سب کو حافظ قرآن بنا دیجیے. اللہ قرآن سے محبت پیدا فرما دیجیے. اللہ قرآن کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اس کی عزت اور احترام ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. جو حفاظ کرام یہاں پر موجود ہے اور جو جہاں کہیں بھی ہمارے رشتہ دار میں اور ہمارے پہچان میں جو بھی حفاظ کرام ہیں اللہ ان کی عزت اور احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. ان کا ادب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. ان کے ساتھ محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. جس گھر میں حافظ قرآن ہے پورے گھر والوں کو فخر کرنا چاہیے. اللہ سب کے گھروں سب کو گھر میں فخر کی توفیق عطا فرما دیجیے. حافظ قرآن جس گھر میں رہتے ہیں اللہ گھر کو حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما دیجیے. دشمنوں کی دشمنی سے اس گھر کو حفاظت فرما دیجیے. جہاں کہیں بھی حفاظ رہتے ہیں اللہ اس کی برکت سے پورے محلے والوں کی حفاظت فرما دیجیے. پورے محلے والوں کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ مساجد کی, مدارس کی, مکاتب کی, خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ فلسطین میں ہونے والے مظالم کی حفاظت فرما دیجیے. معصوم بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ ان کے جیسا ایمان ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کو امن و سکون پیدا فرما دیجیے. راحت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اللہ اقتدار پر بیٹھنے والے لوگ مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف ہے اللہ ان کے ارادوں کو ناکام فرما دیجیے. اللہ ان کو نیست و نابود فرما دیجیے. اللہ ان کو ہلاک اور برباد فرما دیجیے. اللہ اگر آپ نے ہدایت رکھی ہے تو اللہ ان کے مقدر میں ہدایت پیدا فرما دیجیے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی تھی ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما دیجیے. اے اللہ اس قرآن کریم کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کے اہتمام کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ حافظ صاحب کی اور حافظ صاحب کے والد کی, والدہ کی, بھائیوں کی, بہنوں کی اور اے اللہ ان سے متعلق جتنے بھی رشتہ دار ہیں اے اللہ سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اس فنکشن ہال کی اور اس فنکشن ہال میں رہنے والے لوگوں کی اور اس کے ذمہ داروں کی اور ان کے خادمین کے اور جتنے بھی لوگ اس سے متعلق ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے. سب کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے. جو لوگ یہاں پر آ کر تراویح پڑھے ہیں اے اللہ ان کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما دیجیے. اے اللہ ان میں سے جتنے لوگوں کے رشتہ دار دنیا سے چلے جا چکے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ سب کو قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دیجیے. نوجوان طبقہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, نوجوان لڑکیاں بھی موجود ہیں اے اللہ سب کو پاک دامانی والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ شرم و حیا کے ساتھ زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بدنگاہی سے سب کی حفاظت فرما دیجیے. جھوٹ سے, غیبت سے, چغلی سے, کینہ سے, حسد سے اور برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. موبائل فونوں میں فحاش فلمیں دیکھنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ والدین کا مقام اور ان کی عزت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. ان کے سامنے لفظ کشائی کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. ماں باپ کا احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. نوجوان جو بے روزگار ہے اللہ ان کو حلال روزی عطا فرما دیجیے. جو نوجوان بچے امتحانات لکھ رہے ہیں, لکھ چکے ہیں, لکھنے والے ہیں اے اللہ سب کو اچھے نمرات سے کامیابی عطا فرما دیجیے. اے اللہ سب کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے. اس دعا کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ دفعل میں اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.